السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ آور. میں ہوں حمزہ طارڑ. میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب. ناظرین، ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے حوالے سے بات کریں تو ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے. خصوصی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کا جب کوئی بیان آتا ہے تو پھر ہم اس کو پچھلے بیان کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو کوئی مطابقت ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے. خیر، وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا، بڑی اہم چیز لکھی کہ امریکی صدر ایران سے تقریباً 1000 پاؤنڈ یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں اور اس پیچیدہ آپریشن کے لیے اگر فوج بھیجی جاتی ہے تو کئی روز تک اس فوج کو ایران میں رہنا ہوگا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 10,000 فوجیوں کی بات ہو رہی ہے. 3,000 پیرا ٹروپرز پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور باقی سب میرین کے حوالے سے دیکھا جائے تو 5,000 تقریباً کہا جا رہا ہے کہ فوجی وہاں پر موجود ہیں. لیکن برطانوی اخبار یہ لکھتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تو یہ ہزاروں کی تعداد نہیں چاہیے ہوگی، کم از کم 10 لاکھ فوجی چاہیے ہوں گے اگر آپ نے بوٹس آن گراؤنڈ جانا ہے تو. کیونکہ عراق کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لکھا ہے اس میں کہ عراق میں تقریباً 6.5 سے 7 لاکھ فوج موجود تھی. امریکہ کی کچھ فوج موجود تھی، اتحادیوں کی فوج تھی اور عراقی فوج بھی اس وقت جو اتحادی فوج بنی ہوئی تھی وہ بھی موجود تھی صدام حسین کے خلاف. تو اس میں بھی بہت ساری پرابلمز آ رہی تھیں اور ایران کے خلاف یہ سوچنا کہ 10,000 فوجیوں کے ساتھ کچھ ایسے ہی ہم وہاں پر جا کر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہوئے وہاں پر کنٹرول کچھ حاصل کریں گے تو یہ کچھ حقیقت نہیں لگ رہی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ ڈیل ہونے والی ہے، دوسری طرف وہ بیان دے رہے ہیں کہ ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا اور آبنۂ ہرمز کو نہ کھولا تو تمام بجلی گھروں، تیل کے کنووں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ہم تباہ کر دیں گے. اور دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی سخت جواب آ رہا ہے. نئی لہر کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسرائیل میں اب میزائل جاتا ہے تو وہ اس طرح سے انٹرسیپٹ نہیں ہو رہے جس طرح پہلے انٹرسیپٹ ہو رہے تھے. ایک تو ایران کی صورتحال پر ہم بات کریں گے، دوسرا پاکستان میں جو اہم فیصلے ہو رہے ہیں، پاکستان پہ جو امپیکٹس ہیں اس جنگ کے حوالے سے. پھر ایوان صدر میں ایک اہم اجلاس ہوا، وزیر اعظم وہاں پر موجود تھے، وزراء اعلیٰ وہاں پر جو ہے موجود تھے، دیگر اہم شخصیات وہاں پر موجود تھیں. کفایت شہری پالیسی اور عوامی فلاح کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے. جو تاجر برادری ہے اور عام آدمی ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے کس طرح سے پریشان ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے. رانا صاحب، سب سے پہلے جو ایرانی صورت ہے، اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے یہ اگلے مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ فی الحال مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اب لگتا یہ ہے کہ شاید ایران کو اگر منظور نہیں ہے تو معاملہ بوٹس آن گراؤنڈ یا کسی اور جارحیت کی طرف جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. دو چیزیں تو بڑے ذہن میں رکھیے گا. اب مذاکرات نہیں ہو رہے. اچھا، دیکھیں گزشتہ رات جس طرح تہران پہ ایک حملہ کیا گیا اور ایک ایسی جگہ پہ کیا گیا کہ جس کے حوالے سے ٹرمپ سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو 1 ہفتے کا ٹائم مزید بڑھا دیا، 15 دن کا ٹائم بڑھا دیا. اس حملے کے بعد آج اسرائیل کا ایک پورا، بلکہ آپ کہہ سکتے 800 کچھ KV کا جو تھا گریڈ اسٹیشن وہ اڑا دیا گیا، پاور پلانٹ اڑا دیا گیا، جس سے 65% اسرائیل میں اندھیرا ہے، جس کا اقرار اسرائیلی حفا جو ہے خود کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ٹرمپ کا جو بیان ہے کہ میں اب ایسا جواب دوں گا کہ جس جواب کے بعد یہ بالکل تیار رہیں اور میں سب کچھ تباہ کر دوں. یہ مذاکرات والی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں آپ نے ایک ذکر کیا جریدے کا کہ وہ جریدہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن کل کے روز جو گزرا ہوا کل ہے، اگر آپ امریکہ کے تمام اخبارات کو پڑھیں، اگر آپ برطانیہ کے اخبارات کو پڑھیں اور انٹرنیشنل اگر پڑھیں تو سب نے ایک بات ضرور دی ہے کہ ٹرمپ ہار چکا ہے. بلکہ یہاں تک لفظ استعمال کیے گئے کہ ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکی، امریکہ کے اندر رجیم چینج ہونے لگی ہے. گزشتہ روز جو امریکہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، کیا جب سے امریکی صدر آئے، پروٹیسٹ اس کا نام ہے، اس کو عامر ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یو آر ناٹ اے کنگ، یو آر اے جوکر. یہ بات ہو رہی ہے. اتنے بڑے مظاہرے ہوئے تھے، کوئی ایک شہر میں نہیں ہوئے، کئی شہروں میں ہوئے ہیں. 3200 مقامات ہیں جہاں پہ یہ مظاہرے ہوئے ہیں. اب ان مظاہروں کے بعد تو ایک بغاوت کی وبا پہ پھوٹ پڑی نا. وہاں پر رجیم چینج تو امریکہ میں ہونے لگی ہے. اور جہاں تک بات ہے حضرت محترم قبلہ
ٹرمپ صاحب کی ان کی بات تو میں نے کہا کہ مجھے زندگی میں میرے پاس پیسے آئیں گے نا تو میں سب سے پہلی فلم جو ہے نا ٹرمپ پہ بناؤں گا, اور وہ اتنی ہٹ ہوگی فلم کیونکہ وہ کامیڈین ہوگی فلم, وہ ایک جوک پہ فلم ہوگی, اور اس فلم کو دیکھنے والا مجھے آخر میں جواب دے دے نا کہ یہ ٹرمپ نے کیا کہا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, تو اسے بھی انعام ملے گا. بھائی ٹرمپ کی کس بات پہ یقین کریں گے؟ ٹرمپ کی جہاں تک یہ بات ہے نا کہ میں ہرا دوں گا, جس شخص نے اپنے موسن جس کے سر پہ جس نے ان کو بے انتہا ووٹ دی سعودی عرب نے, اس کی گفتگو آپ نے سنی؟ جی, بڑی غیر ذمہ دار. ہم دیکھیں, ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم MBS کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ایسی گفتگو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. یہ کس کے متعلق کرتا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں, یہ کہتا ہے میں ہارے ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو اس کو پسند ہے, جس کی یہ تعریف کرتا ہے, یہ ان کو ہارا ہوا سمجھتا ہے. آپ غور کریں نا, ان کے جو دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. اچھا ارحان صاحب, اس کی سٹیٹمنٹ میں ایک بڑی اہم چیز دی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ محمد بن سلمان کو مجھ سے بات کرنی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کیا اعتراف تھا؟ دیکھیں, محمد بن سلمان ٹھیک کر رہے ہیں, وہ امت مسلمہ کے لیے ایک ہیرو ہے, اور وہ ایک ایسے ملک میں بیٹھا ہے جس نے ثابت کیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کسی صورت میں بھی لڑائی نہ ہو مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ. وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے, یہ کہتے ہیں سب کچھ ہو جائے. دیکھیں, دو چیز ذہن میں رکھی, یوکرائن جو یوکرائن اور امریکہ ایک ہیں, اسرائیل, یوکرائن اور امریکہ, اگر آپ دیکھیں یہ سارے ایک ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اب جو بات ہو رہی ہے نا صلح والی یا مذاکرات والی, اب وہ بات ختم ہو گئی ہے کر رہا. اس کے بعد یہ جو برا 5,000 10,000 20,000, مجھے آپ ہمیں ہسٹری اٹھا کے دیکھنی ہوگی. ایران کے اندر کیا یہ زمینی جنگ جیت سکتے ہیں؟ اگر ایران ان کے بہترین طیاروں کو ہٹ کر سکتا ہے, اگر ایران امریکہ سے زیادہ بہترین ٹیکنالوجی تھی اسرائیل کے پاس, اسرائیل کے بعد جو ٹیکنالوجی تھی, اسرائیل کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بہترین دنیا کے ہتھیار گنے جاتے, اگر وہ فیل ہو گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زمینی جنگ جس کا یہ آغاز کہہ رہے ہیں, بھائی اس وقت تو ایران کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہوا 3 بھی رائفلیں پکڑ کے کھڑی ہیں, وہاں پہ بچے بھی کھڑے ہیں, جذبہ ان کا جو ہے ایک جذبہ ہے. اب یہ جو باہر سے آئے گا, تو کیا آپ میرے گھر پہ حملہ کرنے آتے ہیں تو میں گھر کے اندر ہوں, میرے پاس مورچہ بھی ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کو میں نے کس گلی میں دھکیلنا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو کس طرح مارنا ہے. تو یہ صرف ایک چیزیں ہیں, یہ باتیں ہیں. اور اب امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں ملک جو ہیں 5 سے 7 دن یا 8 دن لمبی جنگ برداشت نہیں کر سکتے. زمینی جنگ بڑی لمبی جنگ ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی مہینوں پہ محیط ہوگی. نہ یہ بحری جنگ اس پہ جو ہے کہہ رہے کہ نہیں کر سکتے. ایک سائڈ سے حوثی پڑیں گے, دوسری سائڈ سے جو ہے نا یمنی پڑیں گے, تیسری سائڈ سے کوئی اور پڑ جائے گا, چھوٹے چھوٹے گروپ موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ علاقے اسرائیل سے جو نہیں آزاد ہوتے تو وہ بھی ہو گئے ہیں, ان علاقوں میں بھی قبضہ ہو گیا ہے. تو یہ آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ اس کو مارن دے برکا جنہوں پنجابی کہنے ہیں نا بھکا جٹ کٹورا ملیا پھریا پی پی پانی, یہ ہوئی ٹرمپ صاحب جو نہیں انہوں نے فٹ ہوتا جی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ 1994 والا قازقستان بھی نہیں ہے, 1998 والا جارجیا بھی نہیں ہے, یہ ایران ہے. اور ایران نے ابھی تک حیران کر دیا ہے سب کو, پوری دنیا کو حیران کیا. یہ کریڈٹ تو ریٹیلیشن کے دوران جاتا ہے ایران کو. ایک اور کریڈٹ تو دینا چاہیے نا, پوری دنیا چیخ رہی ہے مر گئے معاشی طور پہ, لاک ڈاؤن کر لیں, فلاں کر لیں. اور بھائی 47 سال سے نہیں تو کم از کم میں کہنا کچھ نہ 15-20 سال سے تو امریکہ نے ایران پہ جو پابندیاں لگا رکھی ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہے, وہ بیچارے اتنے سال سے برداشت کر رہے ہیں نا, جن کا $1 کروڑ $60 کے برابر ہے, وہ تو برداشت کر رہے ہیں نا. بالکل. تو پھر دنیا کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ جب ان پہ یہ سارا کچھ تھا تو اس وقت دنیا کیوں خاموش تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب, یہ جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بات چیت کی طرف یا کم از کم کسی سیز فائر کی طرف یا وقتی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ بات فوری ٹیبل پر آ جائے, اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا معاملات سخت ہو رہے ہیں؟ ویسے کبھی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, اتنی سخت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اتنے سخت بیانات آ رہے ہوتے ہیں جنگوں میں, اور اچانک خبر آ جاتی ہے جی کہ ہماری ٹاکس ہو رہی تھی اور معاملات جو ہیں وہ اب ٹیبل کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حمزہ صاحب, یہ ہمیشہ سے جو پبلک امیج کے لیے جو میڈیا پر اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ہیں. اگر آپ دیکھیں پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے برتری حاصل کی
ابھی جو ہے وہ جنگ پورے عروج پر جاری تھی، دونوں طرف جو ہے وہ دونوں طرف سے سخت بیانات بھی آ رہے تھے، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی تھیں. اچانک جو ہے وہ پتہ چلا جی دونوں فریق ایگری ہو گئے ہیں اچانک. تو یہ خبر بھی نہیں آئی تھی کہ دونوں فریق بات بھی کر رہے ہیں، بیہائنڈ دا سین کوئی سین چل رہا ہے. تو ہمیشہ سے ہوتا یہی ہے. یہ پریویس اگر آپ دیکھیں پچھلے ہفتے میرے خیال میں جمعہ ہفتہ تھا، تو اس وقت جس دن 5 دن دیے تھے پھر 10 دن دیے ہیں صدر ٹرمپ نے، تو اس وقت بھی دونوں فریقین سخت بیانات تھے. 48 گھنٹے انہوں نے ٹائم دیا تھا اور 48 گھنٹے تقریباً ختم ہونے لگے تھے. صدر ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے تیار ہو جائیں جی ہم سارا، اور وہ کہہ رہے تھے جی سارا خلیجی ممالک تیار ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ ان کے جو پاور پلانٹس ہیں یا انرجی کے جو ہیں انسٹالیشنز وہاں پہ اٹیک کریں گے. ہمارے ساتھ تہران سے صحافی موجود ہے مرتضیٰ نگری صاحب. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کا سر. السلام علیکم. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے وہاں سے. مرتضیٰ صاحب ایران میں کیا صورتحال ہے؟ ہم نے ویسے ایک چیز جو دیکھی ہے اسرائیل میں، تو ہم نے دیکھا پارلیمان کا اجلاس جاری تھا اور سائرن بجے وہ سارے بنکرز میں چلے گئے. تو دوسری جانب ہم ایران میں یہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ لوگ باہر نکلتے ہیں، اسکوائر پر آتے ہیں، وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں، خواتین بچے بڑے سب وہاں پر آتے ہیں. کل سے ہم نے سنا تھا کہ شاید تہران میں پاور بریک ڈاؤن بھی ہے. اب کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے شامل گفتگو ہونے کا موقع دیا. علیکم السلام. دیکھیے صورتحال اگر عوامی جذبات کے حساب سے آپ پوچھیں گے تو وہ تو عروج پر ہے، اور بریک ڈاؤن جو ہے وہ کل تھوڑی سی مدت کے لیے ہوا تھا، اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے 45 منٹ کے بعد دوبارہ وہ بجلی بحال ہو گئی. عوامی جذبات جو ہیں وہ عروج پر ہیں، اور میں پچھلے کئی پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں، قومیں جنگ لڑتی ہیں افواج کا سہارا بن کر. افواج براہ راست جنگ نہیں لڑتی ہیں. اگر قومیں ان کی پشت پر نہ ہوں تو افواج جنگ نہیں لڑتی ہیں. دیکھیے فلسطین سے ابتدا ہوئی اس سلسلے کی اور ایران انتہا ہے اس سلسلے کی. تو یہ جنگ کوئی ایک دن کی نہیں ہے. فلسطین والوں نے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن ہار نہیں مانی. دیکھیے ایک انگلی پر بھی اگر وہ کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں، اور ایران بھی اسی طریقے سے اپنی آخری حد تک جائے گا اور ہار نہیں مانے گا. یہ ایران کی جو ابھی تک ان کی جو سورسز ہیں یا ان کے جو مسئولین ہیں ان کا جملہ یہ ہے کہ ہم آخری حد تک جا کے لڑیں گے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا قربانیاں بھی دی ہیں. کل یہاں مثلا ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، میری نگاہ سے میڈیا پہ گزری. ایک خاتون کے 8 بچے شہید ہو گئے، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، 8 بچے شہید ہو گئے. میرا خیال ہے وہ کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئیں، شہادت کی خبر ملی. وہ جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کر آپ یقین کریں رجسخانی کر رہی تھی وہ خاتون کہ میں نے اللہ کی راہ میں دنیا کے بدترین دشمن کے ہاتھوں اپنے 8 بچے شہید کروائے، اگر اللہ مجھے اور دیتا میں اور بھی کرواتی. رجسخانی کر رہی ہے کہ میں پیچھے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گی. اس طرح کے کئی مراحل ہماری آنکھوں سے گزرے ہیں، اور عوامی جذبہ یہ ہے کہ یعنی تہران کے اندر جو اسکوائرز پر لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ کوئی 70-80 میٹر کے فاصلے پر آ کر ایک میزائل گرا اور ایک خاتون کو اس کا ایک ٹکڑا لگا اور وہ اس ٹکڑے سے شہید ہو گئی. اور اجتماع میں کھڑے ہو کر اس کا شوہر جو ہے وہ رو نہیں رہا تھا، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ اگر سب کچھ چھین بھی لے تو کیا قوم کا جذبہ چھینے گا؟ ٹھیک ہے نقصان ہوا ہے، قوموں کا نقصان ہوتا ہے. امریکہ اپنی 82 سالہ ہسٹری میں، چونکہ 18 سال امریکہ نے دنیا میں امن کے ساتھ گزارے ہیں جب سے اس کا وجود ہوا ہے، اس کے بعد تو 282 سال اس نے جنگیں ہی مسلط کی ہیں دوسری قوموں پر. اور آپ دیکھیے کسی بھی جنگ میں امریکہ کامیاب نہیں ہوا، ہر جگہ سے ذلیل ہو کے نکلا ہے. اور اب جو ہے وہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان شروع کے خود میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں گارجینز کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ بتا رہا ہوں. ایران کے اوپر انہوں نے اتنا اسلحہ صرف کیا ہے، اگر اس اسلحے کی دوبارہ سرنو تعمیر شروع کی جائے تو 6 سے 8 سال کا عرصہ لگے گا. بس یہ ثابت ہوا جو سپریمیسی کا ڈونگ تھا، وہ جو سپر پاور ہونے کا برم تھا، وہ ان کا خاک میں مل چکا ہے. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اپنی انا کو لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ سے نکلیں کیسے. تو ایرانی عوام کے جذبے جب تک بلند ہیں، امریکہ، اسرائیل یا دنیا کی دیگر طاقتیں بھی مل جائیں، ان کو ہرا نہیں سکتی، نہ ہی ان سے اپنے مقاصد اہداف پورے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے ملک ٹوٹے گا دوبارہ بن جائے گا. یہ ذرا یہ جو ایک شور مچا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کے سامنے شاید کچھ اور خیالات ہیں، لیکن اندر سے کسی نہ کسی جگہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور ٹرمپ اس کا باقاعدہ اظہار کر چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے سورس کیا کہتے ہیں، کیا کوئی مذاکرات کا سلسلہ ہے یا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے؟
دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ٹرمپ کے جملوں کی نفی ابھی کیے دیتا ہوں اور ایک دلیل کے ساتھ. ٹرمپ نے 10 دفعہ کہا ایران کی تمام ٹیم ختم ہو گئی، میں بڑا خوشائند سمجھتا ہوں اس عمل کو. اگلے دن کہا کہ ہم ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں. ٹرمپ نے گلف کنٹریز کو کہا کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور میرے شانہ بشانہ شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں. اگلے دن کچھ کنٹریز کی طرف سے تردید آئی، کچھ کی طرف سے نہیں آئی. تو ٹرمپ کی اس بات کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ایران تو اب پہلے دن سے JCPOA کا جو مرحلہ ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے. ایران تمام چیزوں کے لیے مذاکرات ہی کے رستے کو اپناتا رہا. سوال یہ ہے کہ دھوکہ کس نے دیا؟ JCPOA میں امریکہ نے دھوکہ دیا، یورپ نے دھوکہ دیا، پھر 12 دن کی جنگ سے پہلے دھوکہ دیا. اور کمال دیکھیے آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم نے ایران کو صرف ٹریپ کرنے کے لیے یہ مذاکرات کی میچ سجائی تھی. پھر ان کے رہبر کو شہید کیا گیا 5 ٹاپ لیڈنگ جنرلز کے ساتھ. پھر یہ بیان جاری کیا گیا کہ ہم نے یہ مذاکرات کی میچ بھی ٹریپ کرنے کے لیے سجائی تھی اور عمان نے سارا بانڈا پھوڑ دیا. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، ایران یقین کرے تو امریکہ پہ کیسے کرے؟ مثال کے طور پر کل پاکستان ایک مذاکرات کی میچ سجاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے. اللہ پاکستان کو یہ توفیق دے کہ دنیا میں یہ جو ماحول ہوا ہوا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، یہ خطے کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے نجات ملے دنیا کو. اگر پاکستان کل مذاکرات کی میچ سجاتا ہے اور امریکہ پھر کوئی ایسا بانڈا کر دیتا ہے، ان کے کچھ لیڈرز کو شہید کر دیتا ہے، تو یہ پاکستان کی کمر میں چھرا نہیں ہوگا. تو ایران تو تیار ہے، ایران کہتا ہے پاکستان پہ اعتماد ہے، امریکہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو یہاں 2 صورتیں ہیں. ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں گارنٹیز دی جائیں اور اس کے لیے ورلڈ پاورز آ کے بیٹھیں کہ امریکہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے ہم جنگ بند کریں گے، ورنہ ٹھیک ہے ہم بھی مرتے رہیں گے، ان کو بھی مارتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں جب تک اس خطے سے امریکہ کو مکمل باہر نہیں کریں گے. کم از کم ہمارا یہ پہلا ہدف جب تک پورا نہیں ہوگا ہم تب تک جنگ کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ شدت اختیار کر گیا. میرے جو کلیگ تھے ان کی بات کو تھوڑا سا میں رد کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ انرجی سیکٹرز کے اوپر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے بوشہر پاور پلانٹ پہ، خنداب جو ایٹمک پلانٹ تھا اس کے اوپر، اور پھر اصفہان کے اوپر، اور پھر جو ہے وہ بندر عباس کے اندر پورٹ کے اوپر، پھر ان کے جو تیل کے جو ذخائر تھے ان کے اوپر. اور بندر عباس میں ایک اطلاع یہاں یہ بھی چل رہی تھی کہ کوئی 4-5 کام کرنے والے پاکستانی مزدور تھے وہ بھی شہید ہوئے. تو یہ سارا معاملہ پھر ایران نے آپ نے دیکھا حیفا پر مارا، پھر اردن کے اندر اور یہاں وہاں جو امریکی شراکت سے پلانٹس چل رہے تھے ان کو ہٹ کیا. تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. اگر یہ مرحلہ تہران ہم نے سنا تھا کہ ایک تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے پبلکلی یہ بات کی کہ ہم 5 یا 6 اپریل تک یہ نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف عملی طور پر اسرائیل کے ذریعے یا اسرائیل کر رہا ہے جو انرجی سیکٹر پر حملے، خود کر رہے ہیں. دوسرا جی امریکہ کر رہے ہیں. تو تہران یونیورسٹی کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ اس پر بھی کوئی اٹیک ہوا ہے یا اس کے قریب ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایک تو بتا دیجئے گا. دوسرا میرا سوال، ایران اور اسرائیل یا یہ طاقتیں ابھی بھی ایران کے اندر سے کوئی رجیم چینج کے فیکٹرز ڈھونڈ رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ سے پہلے کچھ عرصہ قبل وہاں پہ بہت بڑے احتجاج دیکھے تھے، کچھ لوگ تھے وہ کچھ اور بات کر رہے تھے، پھر مہنگائی کی بھی ہمیں سنوائی تھی کہ وہاں پہ مہنگائی اور اس قسم کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں لوگ. تو کیا وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ تو مل نہیں رہے امریکہ کو، ہمیں بھی کہیں انٹرنیشنل میڈیا کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے لوگ؟ نہیں دیکھیں، وہ ایران میں جو مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج ہوا تھا وہ عام لوگوں کا تھا جو کاروباری حضرات تھے. کاروباری آدمی کبھی بھی کسی سائٹ کا آدمی نہیں ہوتا ہے. کاروباری دنیا کا واحد وہ طبقہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہوگا، صحیح کے ساتھ بھی نظر آئے گا آپ کو، غلط کے ساتھ بھی، اس نے اپنا کاروبار چلانا ہے. وہ کاروباری لوگ تھے، وہ اپنے معاملات کو لے کر نکلے احتجاج کرنے کے لیے. مہنگائی ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. لوگوں نے بھی اس بات میں ان کی حامی بری کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر اوپر چلے گیا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. ان احتجاجات کو ٹریپ کیا گیا اور اندر سے باقاعدہ فورسز پر فائرنگ کی گئی. ایک طبقہ خاص جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی کلیم کرتا تھا کہ ہمارے نمائندے تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ شاید کوئی زیادہ سے زیادہ پورے ایران میں 4-5 ہزار لوگ ہوں گے نا، 10 ہزار لوگ ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ 20 ہزار لوگ ہوں گے. 9 کروڑ کی آبادی میں 20-30 ہزار کوئی عادت تو نہیں ہوتا ہے. ان کا کام تھا شرپسندی کرنا، لوگوں کی املاک جلانا. اچھا، جو لوگ مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں انہوں نے 1000 سے اوپر بینکس کیوں جلائے؟ اچھا، وہاں لوگ جو بے روزگار ہوں گے اس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی. ایمبولینسز کیوں جلائیں؟ بسز کیوں جلائیں؟ اچھا، مساجد کیوں جلائیں؟ اسکول کیوں جلائیں؟ ہاسپٹلز کیوں جلائیں؟ یہ سارا معاملہ ہے. اور یہی کام دیکھیں جس کی ہمیشہ اولاد اپنے باپ سے سیکھتی ہے. تو یہاں جو ان کے ایجنٹس تھے وہی کام اب اسرائیل کر رہا ہے. جیسے آپ نے فرمایا یونیورسٹی تہران میں نہیں، اصفہان سے لے کر اور کئی شہروں تک تقریباً کئی یونیورسٹیز کے اوپر بمبارڈمنٹ کی گئی ہے. ایک نہیں، کئی اسکول اڑائے گئے. مجھے بتایا بچوں کے جو پرائمری میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کے اسکولوں سے ان کی کیا دشمنی ہے؟
اس بلڈنگ سے ان کی کیا دشمنی ہے؟ یہ اصل میں دنیا میں علم کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. یہ دنیا کے اندر ہر اہل علم آدمی کے دشمن ہے، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر ایک خمار ہے کہ سب سے برترین قوم ہم ہیں، ہمارے نیچے سب غلام ہونے چاہیے. تو اس سوچ کے تحت ٹرمپ بھی انہی کی سوچ کا چونکہ آدمی ہے، انہی کی گروپ کا آدمی ہے، تو اس سوچ کے تحت یہ کام چل رہا ہے. اسکول، ایمبولینسز، ہلال احمر کے دفاتر، یونیورسٹیز، بازار، بالکل ایسا ہے، سافٹ ٹارگٹس کو ہی ہٹ کیا جا رہا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں مرتضیٰ نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ہم یہاں پر بریک لیں گے، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. رہائی فورس کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ شاید خوش نہیں ہے اس نام سے، اور وہ جو حلف لینے کا معاملہ ہے اس میں بھی شاید کچھ اختلافات ہیں. اور رہائی فورس کے حوالے سے جو بھی ایک پروگرام تھا شاید اس کو اب ختم کیا جا رہا ہے کہ کوئی رہائی فورس نہیں ہوگی تاکہ کوئی اعتراضات اس حوالے سے نہ آئیں. دوسرا جو حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کفایت شعاری پالیسی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. حکومتی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اپوزیشن کیا رائے رکھتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ حکومتی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر مختلف آراء پائی جاتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو مطلب اگر پرسنل لیول پہ بات کریں تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر ہماری گورنمنٹ بھی ہوتی تو شاید یہی فیصلے کرنے پڑ رہے ہوتے، لیکن پولیٹیکلی کچھ سٹیٹمنٹس مختلف بھی ہوتی ہیں، لیکن تجاویز بھی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے، کیا گورنمنٹ کوئی تجویز مانگ رہی ہے اپوزیشن سے یا کوئی تجویز نہیں مانگ رہی اور جو فیصلے کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. فیصلے کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا، ہو سکتا ہے اسی طرح کے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہوتی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ پلس مائنس کر رہی ہوتی، کسی چیز کو بہتر کر رہی ہوتی، کسی چیز کو خراب کر رہی ہوتی ہے. لیکن اسی طرح کی سچویشن جو ہے نا، جو عالمی، یہ تو چلو ایک ریجنل اس میں ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز اور اس سے زیادہ بڑے ٹائم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائم پہ یہ کووڈ کا آیا تھا، جو کہ بہت سیریس پرابلم تھا، اور اس میں پاکستان نے بہت زبردست پرفارم کیا تھا. اور ان فیکٹ پاکستان واز ون آف دا ٹاپ کنٹریز ان دا ورلڈ ہو پرفارمڈ ویل ان دیٹ ٹائم. اور اس میں ایک بہت بڑی، جیسے باقی ملکوں میں ایک بہت بڑا بحران آیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی وجہ سے وہ نہیں آیا تھا. اب دوسری بات آ جاتی ہے، کیا گورنمنٹ ہم سے پوچھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جب چور ہوتا ہے نا، یا جب چوروں کی حکومت ہوتی ہے، یا جب مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہوتی ہے، دیٹ مینز وہ میرٹ پہ نہیں ہے. اب جو بندہ میرٹ پہ نہ ہونا، وہ کبھی اپنے سے بہتر شخص سے نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس کو احساس کمتری ہوتا ہے. اور وہ جب احساس کمتری ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو کہتے ہیں ایک شارٹ مین سنڈروم بھی ایک ہوتا ہے. جس کا قد سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے اونچی آواز میں بات کرنا چاہتے ہیں ان آرڈر ٹو کمپنسیٹ کہ بھئی میں بہت چھوٹا قد ہے. اسی طریقے سے جو بےایمانی سے لوگ آئے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ہر غلط کام کرتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا ہے، اب انفارچونیٹلی اس میں کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوں گے جو ہو سکتے ہیں پاکستان کی پالیسیز کے لحاظ سے، لیکن ایز اے پاکستانی جو کہ کنسرن ہے پاکستان کے لحاظ سے، مجھے پرابلم یہ ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ اور یا امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی اس وقت امریکہ جو ہے نا، وہ 100% جو اسرائیل کی جو وشز ہیں ان کو فالو کر رہا ہے. تو اگر جس کو میتھمیٹکس میں کہتے ہیں بائی ٹرانزٹیو پراپرٹی، میں ایکچولی انڈائریکٹلی میں یہاں مجھے اختلاف ہو جاتا ہے، یہاں مجھے پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب اگر آپ دیکھیں ٹرمپ نے کیا کیا باتیں کی ہے، وہ سعودی عرب کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے تم ریکگنائز کرو، وہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے تم یہ کرو، تم ایران پہ حملہ کرو. یہ ساری چیزیں، اس سے کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ پرابلم پاکستان کو آ سکتی ہے. پاکستان نے جو ڈیسیجنز لیے ہیں، اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں، مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے.
मुझे इन चीजों से डर लगता है कि कहीं हम फिर दोबारा, जैसे हमने 1979 में एक गलत फैसला किया था और हम लोगों ने अमेरिका को सपोर्ट करके हम लोग अफगानिस्तान या रशिया के खिलाफ चले गए थे, उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद फिर हमने 2021 में 2001 में अगेन आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस के डर से हम लोग अमेरिका की जंग में हम चले गए थे। अब दोबारा हम एक ऐसे जंग में अपने आप को वो कर रहे हैं जिसके रिपरकशंस हमारे ऊपर आ सकते हैं और बड़े सीरियस हो सकते हैं। यहाँ पे हमें वी आर मीडिएटिंग नहीं, मतलब कि आपका ये खौफ चले दुरुस्त होगा आपकी हद तक, लेकिन वी आर मीडिएटिंग एंड ईरान इज हैप्पी विद अस। ईरान बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर। देखिए बात देखिए, मैं खुश हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान को एक अच्छा स्टेज मिला है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे वो एक अच्छी चीज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ईरान का नहीं है, प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का। अब आप इस सिचुएशन को देख लें कि अमेरिका को हमेशा दिखाया जाता है या अमेरिका हमेशा समझता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब उसने आके मार खाई है ईरान के सामने, ईरान के सामने। अब उससे ये याद रखें, एक बहुत बड़े और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे का जब ईगो हर्ट हो, वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। अब अगर वो खुद उसने कोई ऐसी चीज कर ली जो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है, वहां पे आके मसला फंस जाएगा। इट्स नॉट अबाउट ईरान, इट्स नॉट अबाउट सऊदी अरेबिया, इट्स अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इट्स अबाउट दी जो विजन ऑफ नेतन्याहू, जिसने कहा हुआ है कि मैं पिछले 40 साल से ये चाहता था कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करे और मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रंप को राजी कर दिया और ट्रंप ने इनिशिएटिव लेके पहला अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। आप ये देखें, अब उसके बाद रिपरकशन ये है कि इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त यूएई के अंदर हालात इतने बिगड़ गए हैं। यूएई ने तकरीबन पता नहीं 350 या 400 बिलियन डॉलर के एसेट्स ईरान के फ्रीज कर दिए हैं। उनके लोगों को जो 99 इयर्स की लीज पे गोल्डन वीजा वगैरह दिया था वो रिवोक कर दिया है, वो खत्म कर दिए हैं। चीजें आसान नहीं है। अब डॉक्टर साहब जरा पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, ये जो प्रोपेगेंडा एक चल रहा है कि इमरान खान रिहाई मूवमेंट, तहरीक फोर्स का नाम तो ख़त्म कर दिया था काफ़ी दिन पहले, और भी जब हल्फ लिया था तो मूवमेंट एक नाम था, क्या इस पर भी कोई फड्डा है, इस पर कोई इख्तलाफ है? देखिए, इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक जो अब अगर आप मुझसे कोई पूछे या जनरली इवन इमरान खान ने भी इसका जवाब दिया हुआ है, वो ये है कि इमरान खान की जो रिहाई है ना वो एक्चुअली होगी कोर्ट से, वो किसी और तरीके से नहीं हो सकती। हाँ, आप एक लेकिन किस कोर्ट से होगी? कोर्ट जब आपकी बात ही नहीं सुन रहा, कोर्ट आपकी डेट ही नहीं लगा रहा, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। देखें ये जो मसला है ना, ये मसला पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला आ गया है, जो 26वीं और 27वीं तरामीम के बाद हमने कोर्ट्स को बिल्कुल तबाह कर दिया है। अब आप ये देख लें कि हमने कितनी बड़ी डिवीजन क्रिएट कर दी है कि हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ओपनली कह रहा है कि आप मुझे भाईजान ये सुप्रीम कोर्ट की जो रेफरेंसेस है मुझे मत दो, वो मुझ पे लागू नहीं होती। इससे ये हुआ है कि पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का जस्टिस या किसी किस्म का कोई जो जहां पे गवर्नमेंट आ जाए, डॉक्टर साहब उस पे आ जाते हैं। खान साहब की रिहाई तहरीक जो है उसके में क्या इख्तलाफ क्या? सर, खान साहब की रिहाई को मुझे एक बात बताएं, अगर खान साहब को अभी आपने गार्डियन का वो देखा हुआ है, खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे मकबूल तरीन इंसान है कि बीबीसी वाले कहते हैं कि जब हमने अपने आर्काइव में देखा तो उनके ऊपर जो कमेंट्स या जो चीज है वो अगर हम करें तो तकरीबन 3 या 4 दिन मुसलसल देखते रहो तो तब भी वो खत्म नहीं होंगे। अब इस किस्म के बंदे को अगर कोर्ट्स जाने देता है कि यार ये इसके ऊपर जो केसेस है ये 2 नंबर केसेस हैं, जैसे इद्दत केस है या कोई ये सारे फजूल केसेस हैं, और यार ये बरी हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, 1 मिनट के लिए इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, आप मुझे ऑनेस्टली बताएं या कोई शख्स इस पाकिस्तान में ऑनेस्टली बता दे कि आपको पता चल जाए इमरान खान सुबह 9 बजे रिहा हो रहा है, मुझे बताएं वो सुबह 9 बजे क्या हालात होंगे पूरे पाकिस्तान के। मुझे बताएं कि क्या पूरे पाकिस्तान एकदम जाम नहीं हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान की सड़कें बंद नहीं हो जाएंगी? एक वजह है जिस वजह से वो नहीं कर रहे ना सर। तो देखिए, अब इस रियलिटी को आप बदल तो नहीं सकते ना।
اس خوف کی وجہ سے اگر مسلمانوں سے سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ان کو موت کا ڈر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ رہا کر دیں. ان کو اگر یہ ہوگا کہ عمران خان باہر آئیں گے، لوگ نہیں ہوں گے، تو پھر ہو سکتا ہے رہا بھی کر دیں. جب تک یہ ڈر خوف رہے گا، بظاہر تو سچویشن یہی نظر آ رہی ہے. سر دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا نا. اگر میں کہہ دوں کہ عمران خان باہر آئے گا، کوئی ہوگا نہیں، تو مطلب مجھے ایک بات بتائیں، میں کس اتنا بڑا جھوٹ میں کیسے بول سکتا ہوں؟ ہاں اگر میں پی ایم ایل این میں ہوتا تو شاید بول دیتا. نہیں سر، آپ لوگوں کا اب پلان کیا ہے کہ مقبولیت کے چارٹ دیکھ کر خوش ہونا ہے یا کوئی رہائی کے لیے موومنٹ چلانی ہے؟ آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں رہائی کے لیے موومنٹ کا ایک طریقہ ہے. آپ نے کوئی ایسی چیزیں دیکھیں، جب آپ اس طرح ہوتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کی ڈیلنگ کسی آنریبل شخص کے ساتھ ہے نا، آپ کا اوپوننٹ آنریبل آدمی ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے. اگر آپ کا جو اوپوننٹ ہے وہ مکار ہے، چالاک ہے، بے ایمان ہے، ہر قسم کی دو نمبری کر سکتا ہے، اب آپ اس کے ساتھ ذرا احتیاط سے کام کریں گے. تو جب آپ کہیں گے، اب ان پڑھ لوگ آپ کے سامنے آ گئے اور آپ کہتے ہو کہ یار میں ایک فورس بناؤں گا، تو ان کے دماغ میں ڈائریکٹ آ جائے گی، چونکہ ڈر لگا ہوا ہے ان لوگوں کو. ان لوگوں کی اب میں آواز نہیں بتا سکتا کہ کیا حالت ہے. تو اس حالت میں تو وہ تو اب جو کہیں گے، چھپ بھی کریں گے، وہ چھلانگ ماریں گے. تو اس کے لیے الفاظ آپ نے طریقے سے استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس کو آپ سوچیں ٹاسک فورس کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹاسک فورس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی کمیٹی بناؤ، ایسے لوگ بناؤ جو کہ جن کو یہ ٹاسک ملو کہ یار اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ہم یہ لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. حکومتی جو فیصلے ہیں، اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ پارلیمان میں جو ہے ان کیمرہ بریفنگ دی جائے اور پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن حکومت کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا گیا اور اس اعلیٰ سطح اجلاس میں وزرائے اعلیٰ موجود تھے، دیگر اہم شخصیات موجود تھیں، وزیر اعظم موجود تھے، صدر مملکت اس کی صدارت کر رہے تھے. تو جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو وہ وفاقی کابینہ ہی ڈیسیجنز لے رہی ہے، اور اپوزیشن جو چاہتی تھی کہ صورتحال خطے کی کچھ اس طرح سے ہے، پھر افغانستان میں آپریشن ہو رہا ہے، باقی جو تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، ایران کا معاملہ ہے، پاکستان یہاں پر ہوسٹ کر رہا ہے مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کو، تو یہ ساری صورتحال اگر پارلیمان میں بتا دی جاتی تو پارلیمان کو اعتماد میں لے لیا جاتا. لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے کیا سوچ رہی ہے اور گورنمنٹ جو ڈیسیجنز کر رہی ہے وہ کیسے لگ رہے ہیں تمام تر اپوزیشن کو، اور اپوزیشن ایسے ماحول کے اندر جس وقت حکومت سوچ رہی ہے کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں یا کم از کم ہفتے یا اتوار کو مکمل شٹ ڈاؤن کر دیں. کئی چیزیں سوچ رکھی تھی، تحریک کے حوالے سے سوچ رکھا تھا، ایک پوری مہم چلانی تھی حکومت کے خلاف. تو کیا ابھی بھی اپوزیشن اس پہ قائم ہے یا اپنا جو فیصلہ ہے، اپنا جو انہوں نے سوچ رکھا تھا سارا پلان، اس کو ڈیلے کر دیں گے؟ سینٹر کامران مرزا صاحب، رہنما جمعیت علماء اسلام فے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرزا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. سر یہ جو سچویشن ہے خطے کی، اپوزیشن یہ چاہتی تھی کہ پوری پارلیمان کو جو ہے ان کیمرہ کو بریفنگ دے دی جائے، اعتماد میں لے لیا جائے، لیکن گورنمنٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ ہر دفعہ ہر دور کی گورنمنٹ ہی ڈیسیجن کرتی ہے تو وہ خود سے ڈیسیجنز لے رہے ہیں. ڈیسیجن سر اگر آپ لوگوں سے مشورہ کر بھی لیتے تو انہوں نے یہی کر رہے تھے، تو بہتر نہیں ہے؟ ٹائم بچایا آپ لوگوں کا، انرجی بچا لی. ویسے تو بات ٹھیک ہے، کرنا تو انہوں نے اپنی مرضی تھی، مگر اس کی اونرشپ مل جاتی ان کو. جو کچھ فیصلے ہیں ممکن ہے کہ کل جو ہے نا وہ کل یہ فیصلے درست نہ ثابت ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ پارلیمان نے کیے تھے، مگر کلیکٹیو وزڈم تھی. اب یہ کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے، اب 4 لوگوں کی وزڈم ہے. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو ہم سارے کہیں گے واہ واہ جی بہت اچھا کیا. نہیں ہوا تو وہ 4 لوگ ذمہ دار ہوں گے. ہماری اس سے جو ہے نا ہمارا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہم نے بڑا زور لگایا تھا، ہم پوری ریزرویشنز کے باوجود جو ہے نا وہ چلے گئے تھے اس میٹنگ میں جس کو وزیر اعظم صاحب نے ہیڈ کیا تھا، اور اس میں مولانا صاحب کا جو ہے یہ بڑا تواتر کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پوری پارلیمان کو بلائیں، بھلے ان کیمرہ بلوائیں، دونوں ہاؤسز کا الگ اجلاس بلوائیں یا اکٹھا بلوائیں، یہ آپ کا آپشن ہے. مگر جو ہے نا جو اس میں باقی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ نہیں ہیں، ان کو بلوا کے آپ سب کو اعتماد میں دیجیے. اور ویسے بھی جو کچھ جتنا کچھ بتایا گیا تھا اس سے زیادہ جو ہے نا ہمارے بچوں کو بھی پتا تھا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، اب آپ کی تحریک جو 10 اپریل سے چلنے والی تھی، 8 یا 10 اپریل سے،
وہ چلے گی؟ آپ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ویٹ کریں گے؟ اس میں 4 اور 5 کو 2 دن جو ہے نا یہ شورا کا اجلاس رکھا گیا ہے. فیصلہ الٹیمیٹلی جو ہے شورا کرے گی، مگر ایک ہم نے گڈ جیسچر جو ہے نا اسی وقت جو ہے بالکل ابتدا میں جیسے یہ بین الاقوامی جو ہے نا معاملہ شروع ہوا تھا، جس میں ایران کے اوپر جو ہے نا حملہ شروع کیا گیا اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، تو اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے یعنی ریاست کے لیے جو ہے نا کوئی مزید جو ہے فی الوقت جب تک یہ معاملہ ہے کوئی ایسا کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری جو سیاسی سرگرمیاں ہیں یہ گزشتہ 1 مہینے کے دوران جو ہے کوئی خاص نہیں رہی ہیں. ماسوائے ایک بات درمیان میں ایک ڈیولپمنٹ تھی، مولانا کا میسج تھا وہ کہ جی یہ مسلمان ممالک جو ہے یہ آپس میں متحارب نہ ہو. وہ مولانا کا میسج جو ہے وہ کنوے ہوا تھا ایرانینز کو، اور یہ اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا ہم نے بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے نا یہ کچھ زیادہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے مسائل کریٹ نہیں کیے. ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو گورنمنٹ ہے مختلف انیشیٹو لے رہی ہے کفایت شاری کے حوالے سے، خاص طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے JUIF کا کیا موقف ہے؟ اگرچہ گورنمنٹ نے وہ بات وہی ہے کہ پوری جو 2 محاذ کھلے ہوئے ہیں 2 محاذوں پہ اگر وہ خود فیصلہ کر لیں، یہ انٹرنلی تو پہلے بھی وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو ایک تو اس پہ بتا دیجئے گا کہ اس پہ کیا JUIF کا کیا موقف ہے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ NFC کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں، پچھلے دنوں MKM کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی، انہوں نے کہا جی 28ویں ترمیم لے کر آئیں، کیونکہ وہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن کروانا چاہتے ہیں. تو اس میں NFC کی یا 18ویں ترمیم کی حوالے سے کچھ چھیڑ چھاڑ کا بھی ذکر موجود ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز تو انیشیٹ نہیں ہوئی بیہائنڈ دا سین جو ابھی تک سامنے نہ آئی ہو، کوئی مشورہ کوئی چیز؟ یعنی اگر میں نے آپ کے کسی چیز پہ قبضہ کرنا ہے تو میں جمعرات کی شام کو قبضہ کر کے اور اس کو جو نا کنوینئنٹلی جو نا منڈے کی صبح 9 بجے عدالت کھلنے سے پہلے جہاں جس طرح سے مرضی آگے اس کی اندر جو میرا دل چاہے مسائل کریٹ کر دوں. کبھی آپ نے کہیں پہ کسی ملک میں ایسا دیکھا ہے؟ ایران میں کیا ایسا ہوا کہ وہاں پہ بھی 3 دن عدالتیں بند ہیں، یا اس کے ساتھ جو ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں جہاں جن کو شکایت ہے ایران کے حوالے سے کہ وہاں پہ کبھی کبھی ان کے یہاں کچھ گر جاتا ہے، یا اسرائیل میں بھی میرا خیال ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. تو ہم نے جو نا وہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور فلانا. آپ کو تو زیادہ یہ اپرچونٹیز ہیں، یہ آپ کی جو کراچی کی بندرگاہ ہے اب زیادہ استعمال ہو پا رہی ہے. آپ گوادر کو جو ہے نا وہ فعال کریے، آپ جو ہے نا وہ بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ ایسے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کے آپ اس جنگ کو بھی اپرچونٹی بنا سکتے ہیں. مگر وہاں پہ قوموں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، اور یہ بات دوسروں کی آس پاس بھلے ہماری باتیں ریلیونٹ ہوں وہ سننی پڑتی ہیں، مگر یہاں پہ اس کا رواج نہیں ہے. تو لاک ڈاؤن جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو نقصان دے رہا ہے. 3 دن میں آج 3 دن کے بعد آج کام پہ گیا تھا تو آج صبح میرا کام پہ جانے پہ دل نہیں کر رہا تھا. 4تھے دن میں کام پہ جاؤں جب 3 دن مزے سے سویا ہوں 11 بجے تک. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں. یہ ساری قوم پھر اسی طرح سے جو ہے نا نکمی ہو جاتی ہے. اگر میں نکما ہو جاتا ہوں تو باقی قوم بھی جو ہے نا پھر اسی طرح خراب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا NFC کے حوالے سے آپ نے کہا، یا صوبوں کے سائز کے حوالے سے، دیکھیے NFC کے حوالے سے اگر تو صوبوں کا کوئی شیئر بڑھایا جائے تو اس کا تو ہم خیر مقدم کریں گے. اگر NFC کے حوالے سے اس طرح کے معاملات ہیں کہ صوبوں کو جو ہے نا کچھ زیادہ مزید جو ہے نا وہ اٹانومی دی جائے تو اس کا بھی ہم خیر مقدم کریں گے. مگر اگر اس کو ریورس کیا جائے، کمزور کیا جائے، واپس لیا جائے تو اس کو جو ہے وہ JUI جو ہے وہ اس کو مناسب نہیں سمجھتی. یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے JUI کی، اور اس کو جو ہے نا ہم اپوز کریں گے. 28 امینڈمنٹ کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، بات مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے. جو 28 امینڈمنٹ کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ ایک تو غیر مناسب ہیں. یہ اسمبلی جو ہے نا اتنی سخت نہیں رکھتی، ویسے بھی جو ہے نا اس کے اوپر بہت سارے سوالات اور انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں کہ وہ اتنے بڑے جو ہے نا معاملات کا بوجھ اٹھا سکے، اور باقی دوسرے 2 صوبے آپ کے انتہائی ڈسٹرب ہیں. آپ اس کی وجہ سے پھر اگین اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. اس لیے رک جائیے اور نہ کریے ایسے. گورنر صاحب،
ایران کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہم بڑا جشن منا رہے ہیں کہ پاکستان کو بڑا کریڈٹ ملا ہے. میں اس میں ایک چیز ڈھونڈتا تھا، نہ وہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے آ رہی ہے، نہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے، نہ ہی اسلامی ممالک کے وزراء کی طرف سے آ رہی ہے، کہ جب پوری بات ہو رہی ہے تو اس میں غزہ کا ذکر کہیں نہیں آ رہا. نہ ایران کی طرف سے 5 شرائط میں غزہ کا ذکر ہے، نہ ہی کسی وزارت خارجہ یا وزرائے خارجہ کے معاملے پہ غزہ کا ذکر ہے. کیا غزہ کو ہم نے لاوارث چھوڑ دیا ہے؟ غزہ پہ کوئی بات نہیں ہوگی؟ نہیں، غزہ کو لاوارث نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑا جا سکتا ہے. ویسے آپ یہ بتائیے کہ کئی سارے معاملے میں جب آپ مذمت کرتے ہیں سرکاری طور پہ، اس میں غزہ کو کوئی بھی بھولا نہیں ہے. غزہ وہ جس طرح سے ایران یا باقی مسلم امہ ساری دل کے ساتھ ہے، غزہ اس میں دل کا خاص حصہ ہے، اس کو کوئی بھی نہیں اگنور کر سکتا. اگر کہیں پہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی ہم سے کمی خامی ہوئی ہے، تو اس کو کمی خامی کو دور کیا جائے گا. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں سر ہم کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.